الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم پارے 20 کے 2 سے زائد رکوع ہم ریکارڈ کر دیے تھے۔ اب اس نشست میں ہم آگے سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، تو تقریباً دیکھیں گے صفحہ نمبر ہمارے پاس جو نسخہ رکھا ہوا ہے اس کے حساب سے صفحہ نمبر 324 اور اس کا اخیر کی 2 سطریں باقی تھی اس میں، تو وہاں سے ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ چلیے، الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے انا کہ ہم نے جعلنا اللیل، ہم نے کیا ہے رات بنائی ان کے لیے، یعنی ہم نے رات ان کے لیے پیدا فرمائی، کیوں؟ لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ لوگ اس رات میں سکون حاصل کریں، کغیرہم، جیسے وہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، جیسے سو کر رات میں سکون حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی سکون حاصل کریں، تو ہم نے ان کے لیے رات سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ والنہار مبصرا، اور ہم نے دن بنایا ان کے لیے مبصرا، دیکھنے والا۔ تو مبصرا دیکھنے والا مطلب بمعنی یبصر فیہ، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ دن ہم نے ایسا بنایا کہ اس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو؟ لیتصرفوا فیہ، تاکہ اس میں تصرف کر سکیں، خرید و فروخت ہے اور پھر تجارت وغیرہ کے کام ہیں اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ سارے کام کیا ہے اس میں انجام دے سکیں، پورے دے سکیں۔ دن کو ہم نے کیا ہے اس طرح واضح دیکھنے والا بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، دلالات علی قدرتہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو ایمان والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں تو کیا دوسروں کے لیے نہیں ہے کیا؟ تو پھر ایمان والوں کے لیے خاص کیوں کیا گیا؟ تو بتا رہے ہیں خصوا بالذکر لانتفاعہم بہا فی الایمان، خاص طور پر ایمان والوں کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کیا گیا، کیونکہ ان آیتوں پر ایمان لا کر ایمان والے ہی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ ان آیتوں کا فائدہ صرف ایمان والوں کو ہی ہوگا، بخلاف الکافرین، برخلاف کافروں کے، کہ کافر چونکہ ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تو وہ لوگ اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، آگے بتا رہے ہیں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اب یہاں سور سے مراد کیا ہے؟ پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے ساری کے ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے۔ القرن النفقۃ الاولی من اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے ان کے ذریعے سے جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ تو ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے زمینوں میں آسمانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے ان پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ فزع، گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے وہ سارے کے سارے، ای خافو، وہ سب ڈر جائیں گے۔ کیسا؟ الخوف المفضی الی الموت، ایسا ڈریں گے کہ وہ ڈر کی وجہ سے موت تک وہ پہنچ جائیں گے، یعنی ایسا گھبرانا کہ وہ گھبرانا ایسا ہوگا کہ اس کی وجہ سے موت ان پر طاری ہو جائے گی۔ کما فی آیت اخری، جیسے کہ اسی مفہوم کو فزع کے لفظ کی بجائے صاعقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسری آیت میں، کما فی آیت اخری فصاعقہ، تو ففزع، تو مطلب اب مفہوم کیا ہوا؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی زمین میں آسمانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہے گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، ایسے ڈر جائیں گے کہ سب پر کیا ہے موت طاری ہو جائے گی۔ اب یہاں جس دن سور پھونکا جائے گا تو مطلب یہ کہ یہ سور پھونکا نہیں گیا ہے، مستقبل میں وہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب مستقبل کا معاملہ ہے فزع کا لفظ استعمال کیا گیا، ماضی کے لفظ کو استعمال کیا۔ وجہ اس کی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ماضی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں کام کے ثابت ہونے، واقع ہونے کو بتانے کے لیے ماضی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں معاملہ بھی ویسے ہی کہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہیں گی، ان کے واقع ہونے میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت اور پھر اس کی حکمت اور اس کی قدرت کی وجہ سے وہ چیزیں ہر حال میں واقع ہو کر رہیں گی۔ تو جو چیزیں واقع ہونے والی ہیں ان کے واقع ہونے میں، ان کے ثابت اور ظاہر ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، تو ان کو ماضی کے درجے میں ایسی چیزوں کے برابر رکھا گیا ہے کہ جو بالکل واقع ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں اب کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، تو اسی لیے ان کا واقع ہونا ہر حال میں ضروری ہے، لازم ہے، تو ان کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وَالتَّعْبِيرُ فِيهِ بِالْمَاضِي، تو اس میں جو ماضی سے
تعبیر کیا گیا ہے اس فزع میں جو لفظ کو لتحقق وقوعہ، کیوں؟ اس کے واقع ہونے میں بالکل ثابت ہونے کی وجہ سے کہ وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہے گی، وہ جو گھبراہٹ ہے، جو خوف ہے، وہ ہر حال میں واقع ہو کر رہے گا۔ الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس دن ان پر گھبراہٹ، خوف، ڈر طاری نہیں ہوگا۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو چاہے گا، کن لوگوں پر خوف و گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں۔ صاحب جلالین یہاں پر دو قول نقل کر رہے ہیں۔ پہلا قول کہ اس دن کہ جس دن سب پر خوف و گھبراہٹ طاری ہوگی، تو جن لوگوں پر خوف و گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی کون ہے وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ انبیاء، یہ فرشتے ہیں کہ ان پر اس دن بھی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، یہ لوگ امن میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ اب دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہم الشہداء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے شہداء ہیں کہ ان پر اس دن خوف و گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ اذ ہم احیاء، اس دن کیا ہے وہ پورے کے پورے زندہ کر دیے جائیں، زندہ ہوں گے۔ عند ربہم یرزقون، وہ کیا ہے ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا رہے گا، یعنی ان پر کسی قسم کی خوف و گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ اب بعض لوگ بیان کیے ہیں کہ جب کیا ہے شہداء کو یہ مقام ہے کہ اس دن گھبراہٹ ان پر طاری نہیں ہو رہی ہے، اور پھر فرشتوں کا یہ مقام ہے، تو انبیاء کا مقام تو ان سے بھی بڑھ کر ہے، تو انبیاء کرام پر بھی کیا ہے اس دن خوف و گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ تو بہرحال من شاء اللہ میں بہت سارے اقوال ہیں، تو یہاں پر دو تین اقوال بیان کر دیے گئے ہیں۔ وَكُلٌّ، وہ سب کے سب۔ تو اب یہ کلن سے مراد کون ہے آگے بتا رہے ہیں کہ کلن اصل میں تو لفظ لغوی تحقیق یہاں پر ہے کہ تنوین کے ساتھ ہے، اس کی جو تنوین ہے مضاف الیہ کے عوض میں یہاں پر لائی گئی ہے۔ تنوین ہو عوض عن المضاف الیہ، مضاف الیہ کے بدلے میں یہاں پر تنوین لائی گئی ہے۔ ای کلہم، ہم ضمیر مضاف الیہ تھا، حذف کر کر کلن مضاف کو تنوین دی گئی۔ کلہم، وہ سارے کے سارے، بعد احیائہم یوم القیامت، قیامت کے دن ان کو زندہ کرنے کے بعد وہ سب کے سب کیا ہے، کیا ہوں گے؟ اتوہ، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اللہ کے پاس آئیں گے۔ ابھی اتوہ کو دو طرح پڑھا گیا ہے، بصیغۃ الفعل، فعل کے صیغے کے ساتھ مطلب فعل ماضی، اتوہ وہ سب کے سب آئیں گے۔ وہ اسم الفاعل، اور دوسرا اسم فاعل سے بھی پڑھا گیا ہے آتوہ، اسم فاعل سے بھی پڑھا گیا، وہ سب کے سب آنے والے ہیں اللہ کے دربار میں، کیسے؟ داخرین، بالکل کمتر ہو کر، حقیر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، چھوٹے بن کر صاغرین اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی اتوہ جب پڑھے ہیں تو اتوہ حالانکہ آئے نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، مستقبل کا معاملہ ہے، تو وہی چیز جیسے اوپر بتائی گئی ہے کہ آنا بالکل ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، ہر حال میں وہ چیز واقع اور ظاہر ہوگی، تو اس لیے ماضی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اگرچہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے۔ والتعبیر فی الاتیان بالماضی، ماضی سے جو آنے کی جو تعبیر کی گئی ہے لتحقق وقوعہ، اس کے واقع ہونے میں یہ بات بالکل ثابت اور ظاہر ہونے کی وجہ سے اس طرح کا استعمال کیا گیا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اب بتا رہے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، سارے کے سارے لوگ کیا ہے ختم ہو جائیں گے، ان پر موت طاری ہو جائے گی، تو اس وقت آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے سور پھونکے وقت، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت انسان تو ختم ہی، لیکن یہ بڑے بڑے پہاڑوں کا معاملہ کیا ہوگا آپ دیکھیں گے۔ تحسبها جامدۃ، تو وہ آپ کو محسوس ہوں گے کہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے۔ تحسبها ای تظنها جامدۃ واقفۃ مکانها لعدمها، اپنے بڑے بڑے پہاڑ ہونے کی وجہ سے آپ جب ان کو دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ وہ کیا ہے، بالکل ایک مقام پر، ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقی بات کیا ہوگی؟ وہی تمر مر السحاب، وہ کیا ہے؟ جیسے پانی کے بادل، ہوا جب ان کو پیچھے سے مارتی ہے تو پانی کے بادل جیسے گزرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، تو وہ پہاڑ بھی کیا ہے ویسے ہی چلتے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں کیسا محسوس ہوگا کہ بالکل ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوگا۔ حقیقت میں کیا ہے، وہ پانی کے بادل جیسے گزرتے ہیں، ہوا جب ان کو پیچھے سے مارتی ہے، بھگاتی ہے، تو ویسے ہی یہ پہاڑ بھی کیا ہے ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہوں گے۔ المطر اذا ضربته الريح، کب؟ اس بادل کو جب ہوا پیچھے سے مارتی ہے، تو جیسے بادل ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو ویسے ہی کیا ہے یہ پہاڑ بھی چل رہے ہیں۔ ای مطلب تسیر سیرہ، وہ پہاڑ کیا ہے چل رہے ہیں، حتی تقع علی الارض، ہاں مطلب اب بتا رہے ہیں کہ پہاڑ سے مراد وہ بادل کا ہی معاملہ ہے، تو بادل کیا ہے ہوا کی وجہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں، حتی تقع علی الارض،
یہاں تک کہ وہ زمین پر کیا ہے وہ بارش کی شکل میں نازل ہو جاتے ہیں۔ فتستوی فیہا مبسوطۃ، تو معاملہ بھی بالکل کیا ہے پہاڑوں کا ویسے ہی ہوگا کہ وہ پہاڑ کیسے ہوں گے ہواؤں کی طرح وہ زمین ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلتے رہیں گے، پھر اس کے بعد جب چلتے چلتے جب زمین پر گریں گے فتستوی بہا مبسوطۃ، زمین پر کیا ہے پھیلے ہوئے ایک مقام پر گر جائیں گے، پھر اس کے بعد ثم تسیر کالعہن، پھر وہ پہاڑ بڑے بڑے کیسے ہوں گے العہن، عہن کہتے ہیں کہ روئی کو جب دھنکنے کے بعد، روئی کو جب مارنے کے بعد اس میں سے جو باریک جو ذرات نکلتے ہیں اسے عہن کہا جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں گے وہ دھنکی ہوئی روئی کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے، اور ثم تسیر ہباء منبثا، پھر اس کے بعد بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرح وہ کیا ہے بکھر جائیں گے۔ یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ جو اب یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں، پہلی مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا تو ان کا نام و نشان ختم ہوگا، یہ سب کیا ہے بالکل چھوٹے چھوٹے بن کر زمین پر جو کنکر پڑے ہوئے ہیں ان کے نیچے جا کر یہ دب جائیں گے، نیچے رہ جائیں گے۔ تو بتا رہے ہیں صنع اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے کام انجام دیے ہیں۔ اب یہ صنع اللہ، یہ اس کی تحقیق کیا ہے، حالت نصبی میں کیوں ہے بتا رہے ہیں۔ یہ اس کی ترکیب دراصل کیا ہے، یہ لفظ اصل صنع اللہ ذالک صنعا ہے، اصل میں یہ صنع اللہ ذالک صنعا ہے، تو ہوا کیا فعل کو حذف کر دیے، صنع فعل کو حذف کر دیے، جو مفعول مطلق صنعا ہے اس کو فعل کی جگہ میں رکھ دیے، فعل کو حذف کر کر مفعول مطلق کو فعل کی جگہ میں رکھیں تو صنع اللہ ہوا، پھر اس کے بعد مفعول کی اضافت اس کا جو فاعل تھا اس کی طرف کر دیے ہیں، تو صنع اللہ اس طرح بن گیا۔ تو بتا رہے ہیں مصدر، یہ تو کیا ہے مفعول مطلق ہے صنع اللہ، مؤکد برائے تاکید لایا گیا ہے، کس کی تاکید کے لیے، لمضمون الجملۃ قبلہ، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کا جو مضمون ہے اس کی تاکید بیان کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے، یعنی اللہ نے وہ جو سارے کے سارے کام کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے ہیں۔ تو اضیف الی فاعلہ، وہ مفعول کی اضافت کر دی گئی ہے اس کے اپنے فاعل کی طرف، کب، بعد حذف عاملہ، اس مفعول کے عامل کو حذف کرنے کے بعد، یعنی صنع فعل جو عامل ہے اس کو حذف کرنے کے بعد، ای صنع اللہ ذالک صنعا، یہ اس کا پورا کلام ہوگا، پورا جملہ ہوگا۔ الذی، اس ذات بابرکت، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارنامہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو محکم کر دیا ہے، ثابت اور ظاہر اور مضبوط کر دیا ہے، اتقن کل شیء صنعہ، کہ جس کے واقع ہونے کو، جس کے بننے کو، جس کے پیدا ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت اور محکم اور مضبوط کر دیا ہے۔ انہ خبیر بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے جو کام وہ کر رہے ہیں، بما تفعلون، جو کام تم کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے باخبر ہے، یعنی مطلب بما تفعلون مطلب اعداؤہ من المعصیۃ، اللہ کے نافرمان، اللہ کے دشمن جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، باخبر ہے۔ اولیاءہ من الطاعت، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے دوست جو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے، باخبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ چلیے اب آگے ایک فیصلہ کن قاعدہ بیان کر رہے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو آدمی نیکی لائے گا اس کو اس نیکی کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ بالحسنۃ، نیکی سے مراد کیا ہے، یہاں پر صاحب جلالین بتا رہے ہیں لا الہ الا اللہ مراد ہے، یعنی جو بھی آدمی کلمہ حق کو ماننے والا ہوگا، اس کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ کلمہ طیبہ کوئی معمولی شے نہیں بلکہ اس کا ورد کیا ہے، سب سے بڑی فضیلت والا کام ہے، تو سب سے بڑی نیکی وہ کلمہ ہے۔ تو قیامت کے دن جو بھی آدمی وہ کلمہ گو ہوگا اور ایسی نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کلمے کا اس کو پورا ثواب حاصل ہوگا، اس کی پوری نیکی اس کو عطا کی جائے گی۔ تو اب خیر اس میں تفضیل کے معنی میں آتا ہے، تو لیکن یہاں پر اس میں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، کیوں؟ اس میں تفضیل کے معنی میں لیں گے تو بات کیا ہوگی، کلمے سے بڑھ کر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ، کلمے سے بڑھ کر بہتر بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، تو کلمے سے بڑھ کر کون سی چیز ہے، یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو لہٰذا بتا رہے ہیں کہ خیر جو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل یہاں پر اس کی حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے مطلق زیادتی، جو نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، یہ معنی یہاں پر لیں گے۔ بسببھا، یعنی اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ولیس للتفضیل، اس میں تفضیل یہاں پر اس کی حقیقی اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے بتا رہے ہیں، اذ لا فعل خیر منہا، کیونکہ اس نیکی سے بڑھ کر بہتر کوئی بھی عمل نہیں ہے،
لہٰذا اسی لیے یہاں پر خیر کو اسم تفضیل کے معنی میں نہیں لیں گے بلکہ مطلق زیادتی کے معنی میں لیں گے۔ وفی آیت اخری، یہاں پر بات کیا بتائی گئی؟ دیکھیں، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس ایک نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہو گئی بات، یہاں پر یہ بات ہوئی۔ ایک دوسری آیت میں وفی آیت اخری، دوسری آیت میں بتایا گیا عشر امثالھا کا تذکرہ ملتا ہے، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس نیکی کے 10 گنا برابر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ ہو گئی۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر بتایا گیا کہ ایک نیکی اگر لے کر آئے گا تو ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ایک نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو پارے 3 میں بھی اس کا مختصر طور پر تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں ایک نیکی کا بدلہ ایک کے برابر، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر، ایک نیکیوں کا بدلہ 70 نیکیوں کے برابر، یہ جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہے تو علماء اکرام مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں یہاں پر دراصل نیکی کرنے والے کے اخلاص پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ جتنے اخلاص کے ساتھ نیکی کرے گا اس ایک نیکی کا بدلہ بھی اس کو اتنے ہی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اگر اخلاص کم ہے 10 نیکیوں کے برابر، اخلاص زیادہ ہے ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ علماء کرام یہاں پر یہ اشارہ کیے۔ مفتی صاحب نے تو اشارہ کیا ہے جی، لیکن واضح طور پر بھی کوئی آیت مبارکہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ لیکن اخلاص تو ہر حال میں ہر عمل میں لازم اور ضروری ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی جتنا اخلاص سے عمل کرے گا اس کو اتنا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر یہ ساری باتیں ملتی ہیں، یہ مفہوم ظاہر کیا جاتا ہے کہ اخلاص جس میں جتنا ہوگا اس کو اتنا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ چلیے، وہم اور وہ، یعنی کہ وہ دن کا مطلب الجاؤون بہ، وہ لوگ سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو اس نیکی کو لے کر آنے والے ہیں وہ لوگ، من فزع یومئذ، اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی، جو ڈر ہوگا، جو خوف ہوگا، اس سے وہ آمنون، وہ لوگ کیا ہے اس سے محفوظ ہوں گے۔ یعنی اس دن ایسے نیکیاں لانے والے لوگوں کو کیا ہے گھبراہٹ ان پر طاری نہیں ہوگی۔ اب یہ من فزع یومئذ جو لفظ آیا ہے تو اس کو اس دن کیا ہے دیکھیں کہ ہاں یہ فزعی یومئذ جو لفظ آیا ہے تو فزعی یومئذ جو لفظ آیا ہے تو اس کو 3 طرح سے پڑھا گیا ہے۔ تو 3 طرح سے پڑھا گیا ہے، تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں۔ بالاضافتی، ایک تو اضافت کے ساتھ، فزعی یومئذ یہ ایک طریقہ ہوا، میم کے اضافت کے ساتھ ہی ہے، میم کے زبر کے ساتھ، یومئذ۔ اور دوسری قرات اضافت کے ساتھ ہی ہے، میم کے کسرے کے ساتھ، فزعی یومئذ بالاضافتی وکسر المیم وبفتحھا، یہ 2 ہو گئے اضافت کے ساتھ یوما کے میم کے زبر پر۔ اور پھر دوسری قرات اضافت کے ساتھ یومی جو میم ہے اس کے زیر کے ساتھ، 2 قراتیں ہوئی۔ تیسری قرات بتا رہے ہیں کہ فزعین تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، منونن تنوین کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسی صورت میں وفتح المیمی یومئذ میں جو میم ہے اس کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اب کیا ہے 3 طریقے، آگے بات سن میں، یوم من فزعی یومئذ، من فزعی یومئذ 2 ہو گئے۔ تیسرا من فزعین یومئذ، یہ 3 طریقوں سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ چلیے، جو نیکی لے کر آئے گا تو اس نیکی کا اس کو بدلہ بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن جب سب پر کیا ہے خوف گھبراہٹ طاری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن یہ نیکی لانے والے کو کیا ہے خوف و گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، اس پر یہ خوف و گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ومن جاء بالسیئۃ، اور نیکی کے مقابلے میں جو برائی لے کر آئے گا، یعنی برائی سے مراد عام برائی نہیں ہے، یہاں خاص طور پر شرک، یعنی جو آدمی شرک لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہروں کو آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، چہروں کے بل ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیسے بھی ان بلیتھا، یعنی ان کے چہروں کو کیا ہے لپیٹ دیا جائے گا۔ ہاں اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ چہروں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا صرف چہروں کو ڈالیں گے یا پھر پورا جسم ڈالیں گے؟ تو بتا رہے ہیں معاملہ اصل چہروں کو ذکر کیا گیا ہے، چہروں کا ذکر کیا گیا ہے، مراد پورا جسم ہے۔ تو پھر چہروں کو ہی کیوں خاص کیے؟ تو بتا رہے ہیں کیونکہ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان سارے کے سارے اعضاء میں انسان کا چہرہ سب سے زیادہ اشرف سمجھا جاتا ہے، سارے اعضاء میں انسان کا چہرہ سب سے زیادہ عظمت والا سمجھا جاتا ہے، یہ ایک۔ تو جب عظمت والے چہرے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس سے کم درجے والے جو اعضاء ہیں ان کو بدرجہ اولا آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پر چہرہ کہہ کر انسان کا پورا جسم مراد لیے ہیں، تو اسی کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ وذکرت الوجوہ، صرف کیا ہے چہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے خاص طور پر،
لأنها موضع الشرف، کیونکہ کیا ہے یہ ایک تو شرف کا مقام ہے، من الحواسی، انسان کے جو حواس ہیں، جو محسوس کرنے کے جو اعضاء ہیں، ان میں سے انسان یہ چہرہ جو ہے سب سے زیادہ شرف والا مقام ہے۔ تو جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا فغیرها من باب اولا، تو اس کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں بدرجہ اولا ان کو بھی کیا ہے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جب مشرکین کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ یقال لہم تبکیتاً، ان کو ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کو ڈانٹنے کے لیے، ان کا کیا ہے یوں سمجھے کہ ان کو افسوس، شرمندگی محسوس کرانے کے لیے کہا جائے گا حل تجزون، کیا آج تم کو، یعنی کہ آج تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ حل نفیہ، ما نافیہ کے معنی میں آج تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اتنا ہی بدلہ جتنا کہ تم دنیا میں کام کیا کرتے تھے، جتنی نافرمانیاں کرتے تھے، جتنا تم شرک کیا کرتے تھے، اتنے شرک کے برابر، اتنی نافرمانیوں کے برابر کیا ہے آج تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں انسان نیکی کر کر آتا ہے تو اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے، جتنا بھی چاہے بدلہ عطا کرے۔ لیکن گناہ کر کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اس کو سزا نہیں دے گا، بلکہ جتنا گناہ ہوگا اس کے گناہوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرے گا، یعنی نیکیوں کے گناہوں کے برابر عذاب عطا کرے گا۔ تو نیکیوں میں نیکیوں کے ثواب میں اضافہ جتنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن برائیوں کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ نہیں کرے گا، بلکہ جتنا گناہ ہے، جتنی برائیاں کیا ہے اس کے برابر اس کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ قل لہم، آگے بتا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے سوا نہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں، ان اعبد رب هذه البلدۃ، اس شہر کے پروردگار کی میں عبادت کروں۔ تو اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تو اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں کہ الذی حرمها، کہ جس نے اس شہر کو کیا ہے حرمت والا بنایا ہے، اس شہر کو کیا ہے حرمت والا بنایا ہے، جعلها حرما آمنا، ایک تو امن والا، دوسرا حرمت والا، عزت و شرف والا بنایا ہے۔ کیسے حرمت والا ہے؟ لا یسفک فیہا دم انسانی، کہ اس شہر میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جا سکتا اس کی عظمت کی خاطر، ولا یظلم فیہا احد، اس شہر میں کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، ولا یصاد صیدھا، اور پھر اس شہر کے جو جہاں تک حدود ہیں وہاں کسی شکار کا شکار نہیں کیا جا سکتا، ولا یقتلی خلاہا، اس شہر میں جہاں کہیں گھاس ہے تو ہری گھاس کو وہاں اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر پر رکھی ہیں، وذالک من النعم علی قریش اہلہا، اس شہر میں رہنے والے جو قریش ہیں ان قریش پر جتنے انعامات اتارے گئے ہیں ان سارے انعامات میں سے یہ چند نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ فی رفع اللہ عن بلدہم العذاب، من جملہ ان سارے انعامات کے ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شہر پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، والفتنہ الشائعۃ فی جمیع بلاد العرب، عرب کے جو دیگر علاقوں میں جو فتنے اور یوں سمجھیں کہ جو آزمائشیں دیگر علاقوں میں کی جائیں گی، وہ آزمائشیں، وہ فتنے، یہ جو حرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہاں پر یہ فتنے، یہ آزمائشیں، یہ فسادات کیا ہے وہاں پر ہرگز نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو محفوظ بنا دیا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی خرابی ظاہر نہیں ہوگی۔ وَلَهُ تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ، اور ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی فَهُوَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وَمَالِكُهُ، ساری چیزوں کا مالک، خالق، پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسلام لانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو جاؤں۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والا ہو جاؤں۔ تو اب یہاں پر بات جو کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے نہیں تھے کیا؟ اور پھر یہاں پر جو بات بتائی آپ نے کہ میں سب سے پہلے من المسلمین، اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں، تو اسلام لانے والوں میں سے ہو جاؤں کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کو سب سے پہلے میں تسلیم کرنے والا ہو جاؤں، یہ مطلب ہوگا۔ اس سے پہلے بھی حضور اسلام لائے ہیں، اور پھر یہ عظمت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سب سے بلند و بالا ہے، اور پھر اسلام لانے کے بارے میں اور پھر نہ لائے ہیں اس طرح کا تصور خیال بھی حضور کے بارے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو سب سے پہلے میں تصدیق کرنے والا، اس پر میں سب سے پہلے عمل کرنے والا بن جاؤں، یہ معنی ہوں گے۔
آگے بتا رہے ہیں وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تم پر قرآن پاک تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کیسے؟ صرف قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت بھی میں اس کے ذریعے سے دیتے رہوں، تلاوت دعوتی الی الایمان، ایمان کی طرف بلاتا بھی رہوں تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ فمن اہتدی لہ، پس جو ہدایت حاصل کرتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے آپ کے لیے ہدایت حاصل کیا ہے، یعنی لأجلہا، اپنے لیے ہدایت حاصل کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن ثواب اہتدائہ لہ، وہ ہدایت حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ اگر ہدایت حاصل کیا ہے تو اس کا ثواب اسی کو حاصل ہونے والا ہے۔ ومن ضل عن الایمان، جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کیے بغیر ایمان سے منہ موڑ لے، گمراہ ہو جائے، واخطا طریق الہدی، ہدایت کے راستے سے بھٹک جائے، فقل لہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ایسے انسان سے کہیے جو گمراہی پر چل رہا ہے، صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے، آپ اس سے کہیے انما انا من المنذرین، بے شک میں صرف اور صرف کیا ہے، ڈرانے والا ہوں، المخوفین، میرا کام صرف اور صرف ڈرانا ہے، فلیس علی الا التبلیغ، میرا کام صرف اور صرف یہ ہے میں کیا ہے تم تک احکامات الہی پہنچا دوں، صحیح راستے پر لانا، اس راستے پر ثابت قدم رکھنا یہ میرا کام نہیں ہے، باتیں پہنچانا یہ میرا کام ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ آیت قتال نازل ہونے سے پہلے، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، اب یہ حکم کیا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ وہذا قبل الامر بالجہاد، کہ یہ بات کیا ہے کہ اس میں جو بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک آپ سے سن کر ہدایت حاصل کرتے ہیں تو وہ ہدایت حاصل کرنے کا ثواب اور پھر اس کا جو بدلہ ہے انہی لوگوں کو ملے گا جو ہدایت حاصل کیے۔ قرآن سننے کے باوجود بھی ایمان قبول کرنے کی بجائے ایمان سے منہ پھیر لیے، گمراہ ہو گئے، تو اب وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے میرا کام جو ہے صرف آپ تک قرآن پہنچانا، قرآن کی باتیں پہنچانا، ہدایت حاصل کیے فائدہ تمہیں ہوگا، ہدایت حاصل نہیں کیے گمراہی پر اڑے رہے تو میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، گمراہی پر اڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہے عذاب تم کو پہنچے گا۔ یہ ایک حکم ہے، یہ حکم جو ہے اس میں کیا ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب عمل کرو یا نہ کرو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ پہلے حکم تھا۔ اب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اب پہلے ان کو دعوت حق پیش کی جائے گی، اگر وہ اسلام قبول کریں تو بہتر ہے، اگر قبول نہ کریں تو ان کے لیے کیا ہے جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا ان سے، یہ معنی ہوں گے اس کا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چند نشانیاں تم کو بتائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم سب کے سب کیا ہے اللہ کی نشانیوں کو جان لوگے، پہچان لوگے۔ چنانچہ فَأَرَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ بَدْرٍ الْقَتْلَ وَالسَّبْيَ وَضَرْبَ الْمَلَائِكَةِ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَعَجَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ، تو چند نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتایا بھی ہے، بدر کے دن ان کو قتل کر کر، بعض کو غلام بنا کر، اور پھر فرشتے جو ہے قیامت کے دن ان کے چہروں پر جو ماریں گے یا پھر ان کے پیٹوں پر پچھلے حصوں میں ماریں گے، یہ تو بعض حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی کے طور پر ان کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ وَعَجَّلَهُمُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ، اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوری طور پر جیسے ہی دوبارہ اٹھیں گے تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کو جہنم کی طرف حساب و کتاب ہوتے ہی جہنم کی آگ میں ان کو جلدی لے جائے گا۔ میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کو بتائے ہیں کافروں کے لیے، جو کافروں کے لیے کہ ان کو مارا جا رہا ہے، جو بھی ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اپنے یعنی گمراہی پر اڑے رہنے کی وجہ سے، تو یہ نشانیاں ان کو جو ہے صحابہ کو دکھایا جا رہے ہیں، تو یہ صرف صحابہ کی حد تک محدود ہے یا پھر قیامت تک آنے والے تمام امت مسلمہ کو یعنی تمام مومن مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ آگے ہے ایسے ہی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، یا صرف یہ نشانیاں صحابہ کے لیے خاص ہیں، صرف صحابہ کو دکھائی گئی ہیں، یا آگے ہم کو نہیں دکھائی جائیں گی، یا پھر ہم تمام مومن مسلمانوں کو بھی آگے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں بار بار دکھاتے رہیں گے؟ ممکن ہے، کیونکہ ابھی یہاں پر جو معاملہ جو تذکرہ ہو رہا ہے بعض نشانیوں کے دکھانے کا تو وہ بدر کے ساتھ، جنگ بدر کے ساتھ خاص ہے، تو اب یہاں یہ جو جنگ بدر بولیں گے تو یہ تو صحابہ کے ساتھ خاص رہے گا۔ اب اس طرح کی نشانیاں ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ظاہر کرتا جائے گا، یہی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر زمانے کے تبدیلی کے اعتبار سے مختلف نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ممکن ہے۔ نہیں لائے گا ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ جب جہاں پر جیسے نشانیاں پیش کرے وہ کر سکتا ہے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اور پھر بتا رہے ہیں کہ آپ کا رب
جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے سارے کاموں سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما یعملون، ان کے کاموں سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ اب یہ یعملون تعملون دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تو تم جو کام کر رہے ہو یا پھر وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے یا پھر ان کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اب وَإِنَّمَا يُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ، اس کے سوا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے گناہ کرنے کے باوجود بھی۔ کیوں؟ لِوَقْتِهِمْ، ان کے مقررہ وقت تک کے لیے۔ جب مقررہ وقت آئے گا ان کو ختم ہونے کا، ان کو عذاب کا وقت، تو اب وہاں ڈھیل کا سلسلہ ختم، اب وہاں پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر کیا ہے سورہ نمل مکمل طور پر ریکارڈ کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ القصص مکیۃ، اب یہ سورہ قصص کیا ہے؟ مکیہ ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ جو آیت ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ نزلت بالجحفہ، جحفہ یہ جو علاقہ ہے وہاں پر نازل ہوئی ہے۔ وَإِلَّا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ جو آیت ہے کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ والی، یہاں سے لے کر اِلَىٰ نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اِلَىٰ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ تک یہ جو آیت ہے یہ بھی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ وَهِيَ 87 أو 88 آیتاً، یا اور اس میں کیا ہے کل کتنی آیتیں ہیں؟ یا تو 87 یا پھر 88 آیتیں ہیں کل اس میں۔ تو بہرحال بعض آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ بعض مدینے میں نازل ہوئی ہیں، بعض جحفہ میں نازل ہوئی ہیں، بعض مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ اکثر جو آیتیں اس سورہ کی وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے اس سورہ کو مکی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسیم میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان حروف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، وہ کتاب کی آیتیں، وہ یعنی کہ ہذہ الآیات، یہ آیتیں، یہ نشانیاں، آیات الکتابی، کتاب کی آیتیں ہیں۔ مطلب کتاب کی آیتوں سے مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب کی چند آیتیں ہیں۔ قرآن پاک جو ہے، جو المبین، جو کہ بالکل واضح کرنے والا ہے، المظہر الحق من الباطل، حق کو باطل سے بالکل ظاہر کرنے والا ہے، کھول کر سامنے لانے والا جو قرآن ہے، اس کی چند آیتیں ہیں یہ۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام و فرعون، اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ ہم کیا ہے آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی پورا سچا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لأجلہم، ایمان والوں کو خاص کیوں کیا گیا وہی بتا رہے ہیں، لأجلہم، اس وجہ سے کہ لأنہم المنتفعون بہ، وہ ایمان والے لوگ ہی اس واقعے کو سنیں گے، سمجھیں گے، ہدایت حاصل کریں گے۔ اب کیا ہے وہ واقعہ؟ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے کسی اور مقام پر نہیں بیان کیا گیا۔ ہاں بعد کا جو واقعہ، اسی واقعے میں آگے کا جو مضمون ہے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس سے، مدین سے ہوتے ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پاس آئے، وہاں پر آگ دیکھے، وہ ساری باتیں کیا ہے مختلف مقامات پر بیان کی گئی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے وہ، اور پھر ولادت کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہ پورے قرآن پاک میں یہیں پر خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم واقعے پر گفتگو کریں گے۔ چلیے، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون کیا ہے زمین میں بڑائی جتلانے لگا، تکبر کرنے لگا، گمراہی کا شکار ہوا۔ زمین سے مراد ارض مصر، مصر کی زمین مراد ہے یہاں پر۔ وجعل اہلہا شیعاً، اور پھر اس مصر والوں کو کیا کیا ہے وہ شیعاً، جماعتوں میں بانٹ دیا ہے۔ فرقاً فی خدمتہ، اپنی خدمت کرنے کے لیے وہ کیا ہے جماعتوں میں بانٹ دیا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں کی جو ایک جماعت ہے وہ کیا کیا ہے، وہ اپنا ان کو کمزور کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک کو کیا ہے وہ غلام بنا دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ کون ہے جن کو وہ غلام بنا لیا تھا؟ وہم بنو اسرائیل، بنو اسرائیل مراد ہے۔ یذبح ابناہم، وہ کیا کرتا ہے فرعون؟ بنی اسرائیل کے جو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، المولودین، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو ختم کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور پھر اگر وہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو تو کیا کرتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اَيْ يَسْتَبْقِيهِنَّ أَحْيَاءً، ان کو کیا ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ بیٹوں کو ختم کرنا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا، کیوں؟ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهُ، کیونکہ بعض کاہن جو ہے فرعون سے کہے تھے کہ اِنَّ مَوْلُودًا يُولَدُ فِي بَنِي اسرائیل، کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، یکون سبب ذہاب ملکک، کہ وہ تیری بادشاہت کے
چلے جانے ختم ہو جانے کا وہ سبب بنے گا، تو اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے وہ کیا کیا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، بیٹا ہوتا تو اس کو ختم کر دیتا، بیٹی اگر ہوتا تو اس کو کیا ہے ویسے ہی رکھ چھوڑتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، تو بے شک وہ کیا ہے مفسدین میں سے تھا، لوگوں کو قتل کرنا اور پھر لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کر وہ کیا ہے فساد پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اب دیکھیں اب کہ یہاں پر معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے معاملات کیا ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں فرعون کا یہ ارادہ تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو ختم کر دیا جاتا۔ وَنُرِيدُ، اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو کیا ہے کمزور کر دیا گیا ہے، استضعفوا فی الارض، زمین میں جن کو کیا ہے کمزور کر دیا گیا ہے، ان پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ فرعون کے ظلم سے ان کو آزاد کرا کر، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور پھر ہم ان کو لوگوں کا امام بنا کر، اچھے کاموں میں لوگوں کا ہم ان کو امام بنائیں گے، لوگ ان کو دیکھیں گے اور پھر ان کی اقتداء کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو کیا ہے امام بنائیں گے، لوگوں کا ان کو امام بنائیں گے۔ تو اب یہ ائمتن جو لفظ آیا ہے بتحقیق الحمزتین و ابدال ثانیۃ یاء، ائمتن ایمتن، دوسرے حمزے کو یا سے بدل کر ایمتن، اس طرح دو طرح پڑھا گیا ہے اس کو۔ تو ہم کیا کیے ہیں، ایک تو ہم ان پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ہم ان میں سے بعض لوگوں کو امام بنانا چاہتے ہیں، یقتدی بہم فی الخیر، بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جائے، اقتداء کی جائے۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو کیا ہے وارث بنانا چاہتے ہیں۔ وارث کس کے؟ ملکہ فرعون کی جو بادشاہت ہے، جو علاقے ہیں، اس کے جو ساز و سامان ہیں، ان سارے کے سارے علاقوں کے، ان سارے کے سارے ساز و سامان کے ہم ان بنی اسرائیل کو وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں قوت عطا کرنا چاہتے ہیں، طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ کون سی زمین؟ مصر کی زمین اور ملک شام کی زمین، دونوں زمینوں میں ہم کیا ہے ان کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم وہ فرعون اور حامان اور جو ان دونوں کے لشکر کو وہ چیز بتانا چاہتے ہیں، مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں، ہم ان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر کر کر بتانا چاہتے ہیں۔ چلیے ہو گئی بات۔ اب یہ نوریا بتا رہے ہیں کہ اور قرات میں، وفی قرات یرا بفتح التحتانیہ، یرا پڑھا گیا ہے اور را، یا اور را دونوں کی زبر کے ساتھ، یرا فرعون۔ اچھا، جب یرا پڑھیں گے تو فرعون، حامان، جنود، یہ تینوں اسم کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے فاعل ہونے کی وجہ سے، یرا کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یرا فرعون وحامان وجنودہما، اس طرح پڑھا جائے گا۔ چلیں، تو یہ بات ہو گئی۔ تو ہم ان فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر کو وہ چیز بتائیں گے جس سے وہ لوگ ڈر رہے ہیں۔ کس سے ڈر رہے ہیں؟ یخافون من المولود، اس بچے سے ڈر رہے ہیں، الذی یذهب ملکہم علی یدیہ، کہ ان کے ہاتھوں سے جو بادشاہت لے کر چلا جائے گا، اس بچے کے ہاتھ پر ان کی بادشاہت ختم ہوگی۔ اس بچے سے ڈر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں بچوں کو، تو اس کے بدلے میں ہم کیا ہے اس بچے کو زندہ کر کر ہم ان کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے بادشاہت اس کی ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو فرعون اس کو ختم کرنے کا حکم دیتا تھا، بچی پیدا ہوتی تو اس کو ویسے ہی زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہاں پر کسی کو اطلاع نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو جیسے ہی ولادت ہوئی تو اس ولادت کی خبر صرف دونوں کو، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اور آپ کی بہن کو، دونوں کو ہی آپ کی ولادت کی خبر تھی۔ تو وَأَوْحَيْنَا، ہم نے کیا ہے خبر دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی اتاری مطلب تو وہ تو نبی نہیں تھے، نبیہ نہیں تھی، وحی اتاری مطلب کیا ہے الہام کیا ہم نے ان کو، ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یا نہیں تو خواب میں ہم نے ان کو یہ حکم دیا، یہ ہو سکتے ہیں۔ تو وحی کے حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے ان پر الہام کے ذریعے سے یہ بات اتاری، یا پھر خواب میں ہم نے ان کو یہ حکم دیا، هو المولود۔ ہاں، موسیٰ سے مراد کون ہے؟ وہی جو ابھی جن کا تذکرہ گزرا ہے، جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، هو المولود المذکور، جو ابھی جن کی ولادت کا تذکرہ گزرا ہے۔ ولم یشعر بولادتہ غیر اختہ، آپ کی بہن کے علاوہ آپ کی ولادت کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جانتے تھے۔ خواب کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، الہام کا مطلب کیا؟ مطلب الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الہام مطلب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے جیتی جاگتی حالت میں
کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور وہ بات شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہوتی ہے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی مشکل کے آسانی کا راستہ ہو یا پھر کوئی پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے سیدھے انسان کے دل پر وہ بات اتار دیتا ہے تو اس کو الہام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ چلیے، تو بہرحال ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہ بات اتاری، خواب میں ہم نے ان کو یہ بشارت دی، یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اب بتا رہے ہیں کہ ان ارضعیہ، کہ آپ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتے رہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے جان پر ڈریں کہ اگر ان کی ولادت کے بارے میں فرعون کے لشکر کو حکم معلوم ہوگا تو وہ ختم کریں گے، جب آپ کو ایسا اندیشہ ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو آپ کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں؟ سمندر میں ڈال دیں، ای البحر النیل، بحر نیل میں، سمندر میں کیا ہے؟ نیل سمندر میں آپ کیا ہے ان کو ڈال دیں۔ کیسے؟ ہاں اب وہ آگے بتائیں گے۔ تو بہرحال سمندر میں ڈال دیں، لیکن یاد رکھیں ولا تخافی غرقہ، وہ ڈوب جائیں گے، ان کے ڈوبنے کے بارے میں تم ہرگز نہ ڈریں۔ ولا تحزنی لفراقہ، وہ تم سے دور ہو گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ غمزدہ بھی نہ ہوں، بلکہ کیا ہے؟ انا رادوہ الیک، بے شک ہم کیا ہے ان کو آپ پر لوٹائیں گے، وہ آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم ان کو کیا ہے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فأرضعتہ ثلاثۃ اشہر، آپ کی والدہ آپ کو 3 مہینے دودھ پلائیں۔ لا یبکی، وہ 3 مہینے بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 3 مہینوں میں کبھی بھی نہیں روئے۔ کیوں؟ اگر روئیں گے آواز باہر جائے گی تو فرعون کے لشکر کو معلوم ہوگا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے 3 مہینے مسلسل رونے سے آپ کو روک دیا تھا۔ وقافت علیہ، اور جب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا خوف ہوا، اندیشہ ہوا، فوضعتہ فی التابوت، تو آپ کیا کی؟ ایک تابوت میں، ایک صندوق میں رکھیں۔ وہ صندوق کیسا تھا؟ مطلی بالقار، جو القار یعنی کہ قار کہتے ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے کیا کہیں گے کہ اصل ہوتا یہ تھا کہ قار یعنی ایک چکنی چیز ہوتی جو ڈامبر کی طرح، یا پھر کوئی ایسی چیز جو کالے رنگ کی، جو کرتے کیا تھے وہ لوگ کشتی کے اندرونی حصے میں اس کو مل دیتے تھے، لگا دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ کشتی کا جو پانی ہے سمندر کا وہ کشتی کے اندر داخل نہ ہو۔ تو چکناہٹ تھی، تو چکناہٹ کو پانی قبول نہیں کرتا، جذب نہیں کرتا، تو اس کو لگ کر پانی نکل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے؟ کشتیوں کے اندر یہ تارکول جسے کہتے ہیں، تارکول، یا پھر اب عام زبان میں اگر ہم اس کو ڈامر بھی کہیں تو مناسب ہے، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لگا دی، تاکہ جب سمندر میں ڈالیں تو پانی اس تختے کے اندر داخل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب تارکول اچھی طرح لگا دی تو اندر کیا ہے؟ ممہدن لہو فیہ، اس میں آپ کیا ہے ایک پتے گھاس وغیرہ رکھ کر کیا ہے ایک اوپر سے کپڑا بھی ڈال دیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور جھولے کی طرح ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فاغلقتہ، اوپر سے آپ وہ تارکول، وہ جو تختہ ہے، وہ جو صندوق ہے، بند کر دیں۔ والقتہ فی بحر النیل لیلا، رات کے وقت میں آپ دریائے نیل میں وہ صندوق کیا ہے ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد فالتقطہ بالتابوت، رات کے وقت میں جیسے ہی آپ وہ صندوق ڈال دیں تو اسی رات کے صبح کے وقت میں، بالتابوت صبیحۃ اللیل، اسی رات کے صبح کے اولین ساعتوں میں آلو فرعون کے جو مددگار تھے، فرعون کا جو لشکر تھا، وہ کیا کیا؟ وہ وہاں تک پہنچا تو اس تابوت کو وہ اٹھا لیے۔ التقط یلتقط، التقاط گری ہوئی چیز کو اٹھانا، تو وہ تابوت جو سمندر میں گرا ہوا تھا اس کو اٹھا لیے۔ تو بات بتاتے ہیں کہ یہ تو گری ہوئی چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ پانی فرعون اپنا محل اس طرح بنایا تھا کہ سمندر کا پانی فرعون کے محل کے نیچے سے جاری ہوتا تھا، تو وہ محل میں جو پانی آتا تھا تو اس پانی کے ذریعے سے وہ تابوت بھی کیا ہے دوڑتا ہوا، بہتا ہوا آیا۔ تو جیسے ہی سمندر کے اندر داخل ہوا تو فرعون کا لشکر جو آدمی تھے وہاں پر وہ تابوت کو فوری طور پر اٹھائے، فوضعوہ بین یدیہ، اور پھر وہ تابوت اٹھا کر وہ فرعون کے سامنے رکھ دیے۔ وفتح، اور فرعون کیا ہے وہ کھول دیا۔ واخرج موسیٰ منہ، جیسے ہی وہ تابوت کھولے تو موسیٰ علیہ السلام اس تابوت سے نکلے۔ کیسی حالت میں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ بتاتے ہیں کہ وہو یمس من ابہامہ لبنا، انگوٹھا آپ کے منہ میں تھا اور اس انگوٹھے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دودھ پیش کر رہا تھا۔ تو تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے تھے، اس انگوٹھے کے ذریعے سے دودھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا تھا۔
تو بہرحال اس طرح فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ کب ہے، یہ 3 مہینے کی عمر میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے پاس پہنچائے۔ پھر اس کے بعد یہ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا، فرعون کے دربار میں کیوں پہنچائے آپ کو، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ جو مولود ہیں، وہ جو بچہ ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے کیا بن جائے، ان کے پاس پلیں اور پھر ان کے خلاف ان کے دشمن بن جائیں۔ ایسی چیز ظاہر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ لیکون لہم فی عاقبۃ الامر، انجام کار کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پلیں اور پھر ان کے ہی دشمن بن جائیں، یقتل رجالہم، ان کے مردوں کو ختم کریں، وحزنا، اور پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے غم زدہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ غم کیوں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پلیں گے، بڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے خلاف میں کام کریں گے تو ان کو بہت زیادہ غم ہوگا، تو ان کو غم زدہ کریں۔ کیسے، یستعبدوا نساءہم، ان کی عورتوں کو غلام بنا کر۔ تو اس طرح انجام کار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنانا چاہتا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہنچایا۔ یہ ہو گئی بات۔ اب یہ حزناً جو لفظ آیا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وفی قراءۃ بضم الحاء وسکون الزاء، ہا کے ضمہ اور زا کے سکون کے ساتھ حزناً پڑھا گیا ہے۔ لغتانی دونوں ہے، حزناً پڑھو، حزناً پڑھو، مصدر ہوں گے دونوں بھی۔ وہوا ہنا، اور وہ یہاں پر حزناً ہے یا پھر حزناً ہے تو اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو غم زدہ کرنے والے بن جائیں، یہ معنی ہوں گے۔ من حزنہ و کاحزنہ، احزنہ کی طرح اس کے بھی معنی ہوں گے غم زدہ کرنے والے۔ چلیے ہو گئی بات۔ چلیے کیوں ایسا ہم نے مقرر کیا، کیونکہ ان فرعون و حامان، کیونکہ فرعون اور اس کا جو وزیر حامان ہے، وجنودہما، وہ دونوں اور پھر ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، وہ کیا ہے، بہت گناہ گار بن گئے تھے، من الخطیئۃ، گناہ گاروں میں سے تھے، ای عاصین، نافرمان بن گئے تھے، فعوقبوا علی یدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان کی پکڑ کی گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو کیا ہے، سزا عطا فرمایا۔ چلیے یہ کوئی بات۔ تو بات کہاں پر آئی تھی، دیکھیں فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام تابوت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر ہوا کیا، جب ارادہ کیا فرعون اور اس کا لشکر اور پھر اس کا وزیر دیگر بچوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کیا، وقالت امرأۃ فرعون، تو اچانک فرعون کی بیوی جو آسیہ بیان کیا جاتا ہے ان کا نام، تو وہ ایمان والی تھی، پوشیدہ طور پر ایمان لائی تھی، ظاہر نہیں کی تھی ایمان کو، فوری طور پر کیا ہے وہ فرعون کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، کیونکہ فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو جب فرعون اور پھر اس کے لوگ آدمی موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہے، وقد ہم مع اعوانہ بقتلہ، اس حال میں کہ وہ فرعون اپنے مددگاروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا، اچانک یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ آئی، آ کر کہنے لگی اس کو ختم نہ کرو، ہوا قرۃ عین لی ولک، ہم اس کو پالیں گے، ان کو بڑا کریں گے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں انہوں نے اس طرح کہا، تو یہ جملہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن حدیث میں اس کے آگے کا مفہوم بیان کیا گیا کہ فرعون نے جب حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے، اس کے ذریعے سے ہماری حکومت آگے بڑھے گی، تو کیا کہا حضرت آسیہ نے کہ ہوا قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوں گے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوں گی، حضرت آسیہ نے کہا۔ تو حضرت آسیہ کا یہ قول سن کر فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو ضرور، لیکن یہ ہرگز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جملہ بیان کرنے کے بعد حدیث میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگر وہ اس بات کو تسلیم کرتا، وہ یہ کہتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بات کو تسلیم کرتا، یہ مان لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی حکومت کو ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کو صحیح راستے پر لانے کا کوئی ایک دوسرا راستہ اختیار کرتا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا کہ وہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتے ہیں لیکن ہرگز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہی ذریعے سے اس کی حکومت کو ختم فرمایا ہے۔ مفتی صاحب اس آیت مبارکہ سے کیا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے حد درجے ادب، احترام، تعظیم
تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اگر انبیاء کا ہم ادب نہیں کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اور وہ مقام اور مرتبہ و درجہ ہم نہیں دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی جیسا فرعون کا خاتمہ ہوا، ذلیل اور رسوا ہو کر ڈوب کر مر گیا، تو ویسے ہی جو انبیاء کا ادب نہیں کرتے ہیں، تعظیم نہیں کرتے ہیں، ان کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو۔ کیا یہ صحیح ہے مفتی صاحب؟ بالکل، جیسے انبیاء کرام، جیسے دیگر انبیاء کا جو معاملہ ہے، انبیاء سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب اکرام انبیاء کا نہ کرنا، یہ معنی ہوئے، یہ مطلب ہوا اس کا کہ اللہ جن کو بھیجا ہے ان کا احترام نہ کرنا، یہ مطلب نکلا۔ تو اب اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں کا احترام نہ کرنا، یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کا احترام نہ کرنا یہ سمجھا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ انبیاء کرام کا احترام نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے، کبھی احترام نہ کرنے کی صورت میں ان کو بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں، ان کی پوری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ چند مثالیں کیا بلکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ کئی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ جہاں پر انبیاء کی تعظیم نہیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کیا ہے۔ چلیے یہ ہوگی بات۔ تو اب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ آئی، آ کر کہنے لگی لا تقتلوہ، تم اس بچے کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم کیا کریں، ان کو اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی تو ان کو ہم کیا ہے بیٹا بنا لیں۔ فاطاعوہا، تو وہ سب کے سب کیا ہوئے، حضرت آسیہ کی بات مانے اور پھر آپ کے بات کی اطاعت کیے۔ وہم لا یشعرون، بات مان لیے، اس پر عمل کیے، لیکن ان کو حقیقت میں انجام اس کا کیا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی رکھ چھوڑنے کا انجام کیا ہوگا، ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا۔ وہم لا یشعرون بعاقبۃ امرہم معہ، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام انجام کار کے اعتبار سے آخر میں کیسے پیش آئیں گے، ان کے ذریعے سے کیا انجام ہوگا، ان کو اس بات کا کچھ بھی شعور نہیں تھا۔ چلیے بہرحال اب فرعون کے دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، وہ تختہ جو ڈالے تھے فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا، اس پہ نکالے ہیں پورے کے پورے، جیسے ہی والدہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو فوری طور پر گھبرائیں، حالانکہ اللہ کا حکم تھا کہ ہم آپ پر لوٹائیں گے، آپ غمزدہ نہ ہوں اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں، موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ تو لہٰذا چونکہ ماں کی محبت ہے، ممتا ہے، تو لہٰذا کیا کیے، وہ فوری طور پر جیسے ہی بات معلوم ہوئی تو فوری طور پر بھاگنے لگی، اور قریب تھا، بتا رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یہ بات ظاہر کرنے کے بالکل قریب تھے، پھر بھی ہم نے کیا ہے ان کے دل پر صبر عطا فرمایا، ان کو صبر کی تلقین تھی، صبر کا دامن تھامے رہنے کا ہم نے حکم دیا۔ اب بتا رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، پھر اس کے بعد کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل کیا ہے دیگر ساری چیزوں سے فارغ ہو گیا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی ہی فکر آپ کو ہونے لگی۔ مما سواہ، آپ کے علاوہ ساری چیزیں چھوڑ دی آپ نے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی چیز کی فکر آپ کو نہیں ہوئی، صرف اور صرف فکر تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ لما علمت بالتقاطہ، جب آپ کو اطلاع ہوئی، جب آپ کو معلوم ہوا بالتقاطہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے وہاں سے نکال لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، تو کیسے اطلاع ملی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان انسانی بھیس میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اب پشیمان کرنے لگا کہ تم بھی کوئی ماں ہے کہ اپنے بیٹے کو تم بلا سوچے سمجھے سمندر میں ڈال دی، ختم ہونے کے لیے، غرق ہونے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ تو اس طرح وہ نرم بھولی پھسلی باتیں ان کے سامنے کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل کیا ہے بالکل پگھل گیا۔ تو اب کیا ہے وہ اپنے بچے کی حفاظت میں اب فوری طور پر بھاگی نکلی۔ اب بتا رہے ہیں کہ ان کادت لتبدی بھی، تو قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی، قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ بِأَنَّهُ ابنہا، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ تو ابھی ان جو یہاں پر آیا ہے مخففہ ہے مستقلہ سے، اسمہا محذوف، اس کا اسم کیا ہے محذوف ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بالکل قریب تھیں کہ وہ حقیقت کو ظاہر کر دیتی۔
لولا الربتنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل پر تقویت عطا نہیں کرتے، ان کے دل کو سکون نہیں پہنچاتے، صبر ان کے دل میں ہم نہیں ڈالتے، تو قریب تھا کہ وہ حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے۔ الربتنا علی قلبها بالصبر ای سکناہ، مطلب ہم نے کیا ہے ان کو سکون عطا فرمایا اور پھر صبر کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ بھی کیا ہے ایمان والوں میں سے ہو جائے، المصدقین بوعد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو تصدیق کرنے والی، اس کو سچا سمجھنے والی ہو جائیں۔ چلیے اب بتا رہے ہیں لولا الربتنا علی قلبها میں جو لولا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب پر اس کا ما قبل جو کلمہ ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ وجواب لولا دل علیہ ما قبلہا، لولا کا ما قبل جو ان کادت لتبدی بھی، یہ جو جملہ ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ لولا کا جواب یہی ہوگا۔ تو مطلب اگر ہم ان کے دل کو سکون نہیں پہنچاتے، ان کے دل میں صبر نہ ڈالتے، قریب تھا کہ وہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی۔ پھر اس کے بعد جب وہ خود نہیں جا سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک طریقہ اختیار کیا، وہ کیا تھا؟ وقالت لأختہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو ان کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں بہن کے، تو یہاں پر حضرت مریم کہا جا رہا ہے، تو مریم نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا، یہی نہیں بلکہ 3-4 نام بیان کیے گئے ہیں، تو اکثر کا قول کیا ہے مریم ہے، تو صاحب جلالین بھی بتا رہے ہیں کہ تو ان کے بہن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا قصی ہی، تم کیا کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو، ای اتبعی اثرہ، ان کے جو نشان قدم ہیں تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، حتی تعلمی خبرہ، یہاں تک کہ تم کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا خبر ہے، کیا واقعات ہے، تم پوری طرح جان لو۔ فبصرت بھی، پھر کیا ہے اب والدہ کے حکم کے مطابق ماں کا پیغام لیتے ہوئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو مریم ہیں وہ کیا کی، فرعون کے دربار میں خادمہ کی حیثیت سے داخل ہو گئی۔ تو فبصرت بھی خادمہ کی حیثیت سے داخل ہوئی، لیکن کام کیا تھا؟ صرف دور رہ کر آپ پر نظر رکھنا۔ تو فبصرت بھی، وہ آپ کو دیکھتی تھی، عن جنب، دور مقام سے، اختلاساً، چھپ چھپ کر، پوشیدہ طور پر، یعنی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ چنانچہ وہم لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوا، انہا اختہ، کہ وہ مریم جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں، وانہا تقربیہ، وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس طرح ان کو کسی بات کا بھی شعور نہیں ہوا، وہ لوگ یہی مان سکے۔ پھر اس کے بعد جب معاملہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا، تو دایاؤں کو، دودھ پلانے والیوں کو مقرر کرنے کا وقت آیا، تو اب فرعون اور اس کے ماننے والے جتنے لوگ تھے وہ کیا ہے مختلف دایاؤں کو پیش کیے، دودھ پلانے والیوں کو پیش کیے۔ تو ادھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ کسی ایک کے دودھ کو بھی قبول کریں، ہم نے حرام کر دیا، یعنی کسی سے بھی دودھ پینے کو آپ قبول نہیں کر رہے تھے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے؟ من قبل ردہ الی امہ، آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچانے سے پہلے ہم نے آپ پر حرام کر دیا کہ آپ کسی دوسری عورت سے دودھ پئیں۔ ای منعناہ، حرام کر دیا مطلب ہم نے آپ کو روک دیا، من قبول ثدی مرضعۃ غیر امہ، کسی دوسری عورت کی پستان کو قبول کرنا آپ کے والدہ کے علاوہ ہم نے کیا ہے روک دیا تھا۔ فلم یقبل ثدی واحدۃ من المراضع المحضرہ، جتنی دودھ پلانے والی عورتوں کو وہاں پر جمع کیا گیا تھا ان میں سے کسی ایک کی پستان کو بھی آپ نے قبول نہیں کیا، کسی ایک سے بھی آپ نے دودھ نہیں پیا۔ چنانچہ موقع جب ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہیں پر دربار میں تھیں، انہوں نے کہا، فقالت اختہ، آپ کی بہن نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت، میں ایک گھر والوں کو جانتی ہوں، یا میں تم کو ان گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ ان کو اگر دودھ پلائیں گے تو یہ دودھ پی لیں گے۔ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تمہاری خاطر اس بچے کی وہ کفالت کریں گے، ان کو دودھ پلائیں گے۔ لما رأت حنوہم، کب کہیں یہ آپ کی بہن؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں جب آپ دیکھیں، شفقت دیکھیں کہ بار بار دودھ پلانے والیوں کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو بلا رہے ہیں کہ کس سے دودھ پئیں، تو جب ان کے بارے میں شفقت جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر کو جانتی ہوں، گھر والوں کو جانتی ہوں کہ تمہارے لیے، تمہاری خاطر وہ اس بچے کی کفالت کریں گے، ذمہ داری سنبھالیں گے، دودھ وغیرہ پلائیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ وہم لہ ناصحون، اور وہ جو لوگ ہیں جو گھر والے ہیں فرعون کی خیر خواہ ہیں، وہم لہ ناصحون، فرعون کے کیا ہے خیر خواہ ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت جیسے وہ عربی زبان میں جو قواعد ہیں بلاغت کے کہ ایک لفظ اس سے دو معنی لینا،
توریہ جسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اس کے دو معنی ہو. تو اب لہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ کون، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ وہ گھر والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ ہیں یہ. لیکن فرعون کے لوگ کیا سمجھے کہ ہو ضمیر فرعون کی طرف جا رہی ہے، تو وہ لوگ فرعون کے خیر خواہ ہیں یہ سمجھے. تو فسرت ضمیر لہو بالملک. تو آپ کیا کی کہ اگرچہ وہ ضمیر لہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، لیکن آپ کیا کیے وہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائے بغیر فرعون کی طرف لوٹائے. تو معلوم کیا ہوا، وہ گھر والے فرعون کے مخالف نہیں ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ فرعون کے خیر خواہ ہیں، فرعون کے ماننے والے ہیں. تو جواباً لہم، جواب ان کو جواب دیتے ہوئے کیسے، تو یعنی کہ جب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بیان کی کہ گھر میں جانتی ہوں کہ وہ اگر ان کو دودھ پلائیں گے تو وہ خود بخود دودھ پئیں گے، تو لوگ پریشان ہوئے کہ ایسا کیسا کہ اتنے ساری خواتین سے جب دودھ نہیں پی رہے ہیں تو وہ ایک گھر والوں سے دودھ کیسے پئیں گے. تو جواب دیا گیا کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی خاطر یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. فَأُجِيبَتْ فَجَاءَتْ بِأُمِّهِ، چنانچہ آپ کیا کی اپنے والدہ کو لائیں. فَقَبِلَ ثَدِيَهَا، جب والدہ دودھ پلائیں تو آپ کیا ہے ان کے دودھ پینے کے قبول کیے. فَأَجَابَتْهُمْ، پھر پوچھے، فرعون کے لشکر نے پوچھا اتنے سارے عورتوں کو چھوڑ کر صرف یہ عورت کا ہی دودھ کیوں قبول کیے یہ؟ تو جواب دیا گیا فَأَجَابَتْ عَنْ قَبُولِهِ، موسیٰ علیہ السلام جو دودھ پینے کو قبول کیے اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ یہ گھر والے جو ہے پاک و صاف رہتے ہیں، پاک دامنی اور پھر ہر طرح سے ہمیشہ صاف و شفاف رہتے ہیں. تو شفافیت کی وجہ سے، پاک و صاف ہونے کی وجہ سے ممکن ہے اس عورت کا یہ بچہ دودھ قبول کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو صاحب ایک میرا اس میں سوال یہ ہے، کیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہیں گے؟ ہاں بالکل. ابھی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ آپ کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری نگرانی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کے ذریعے سے ظاہر فرما رہا ہے کہ والدہ اس میں شامل ہے، بہن اس میں شامل ہے اور آپ اس میں شامل ہیں. تو آپ کے ذریعے سے ایک بڑی چیز آگے چل کر ہونے والی ہے، تو اس کار خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کے سارے لوگوں کو اس میں شامل فرمایا ہے. چلیے بِأَنَّهَا طَيِّبَةٌ، جب آپ سے بہن سے پوچھا گیا کہ کیوں قبول کیے، تو آپ بہن نے جواب دیا کہ طیبۃ الریح، خوشبودار رہتے ہیں، ہمیشہ خوشبو سے معطر رہتے ہیں. طیبۃ اللبن، اور ان کا دودھ بھی کیا ہے بالکل پاک ہے. فَأَذِنَ لَهَا، تو یہ سارے باتیں ہونے کے بعد فرعون نے اجازت دے دی بِإِرْضَاعِهِ فِي بَيْتِهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے اپنے گھر میں لے جائیں اور اپنے گھر میں رکھ کر کیا ہے آپ ان کو دودھ پلائیں. فَرَجَعَتْ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس ان کو لوٹائیں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہاں ان کے والدہ کے پاس لوٹایا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کے پاس لوٹایا تاکہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں بِلِقَائِهِ، والدہ ان سے ملاقات کے وجہ سے. وَلَا تَحْزَنَ حِينَئِذٍ، اس وقت وہ غمزدہ نہ ہوں. وَلِتَعْلَمْ، اور پھر وہ جان لیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بات جان لیں کہ اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِرَدِّهِ إِلَيْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف دوبارہ لوٹائے جائیں گے وہ سچا ہے، حق 100% درست ہے، سچا ہے. اور یہ بات بھی جاننے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرماتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کے پاس لوٹایا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں کے اکثر لوگ کیا ہے اس بات کو نہیں جانتے، اس وعدے کو نہیں جانتے. اور پھر ایک اس بات کو بھی نہیں جانتے کہ وَلَا بِأَنَّ هَٰذَا أُخْتَهُ، وہ اکثر لوگ فرعونیوں میں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہیں. وَهَٰذَا أُمُّهُ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں. فَمَكُثَ عِندَهَا إِلَىٰ أَن فَطَمَتْهُ، تو دودھ چھڑانے کی عمر تک موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اپنے والدہ کے پاس رہے. وَأُجْرِيَ عَلَيْهَا أُجْرَتُهَا، پھر اس پر کیا ہے دودھ پلانے کے بدلے میں ہر دن 1 دینار بطور اجرت کے ان کو دیا جاتا. وَأَخَذَتْهَا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ والدہ جو ہے وہ ہر دن 1 دینار لے لیتی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک حربی کا مال تھا. فَأَتَتْ بِهِ فِرْعَوْنَ، پھر اس کے بعد جب دودھ چھڑانے کی عمر ہو گئی پھر اس کے بعد فرعون کے پاس آپ کی والدہ لائی. فَتَرَبَّى عِندَهُ، اور پھر آپ کی تربیت فرعون کے پاس ہوئی. کما قال تعالی حکایۃ عنہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے سورہ شعراء میں. اور فرعون نے جیسے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے الم نربک فینا ولیدا، کیا اے موسیٰ ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی ہمارے درمیان جب تم بچپن میں تھے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کیا آپ ہمارے درمیان چند سال اپنی زندگی کے نہیں رکے رہے. تو بہرحال یہاں تک معاملہ ہوا. تو اب کیا ہوا، دودھ چھڑانے کی عمر سے لے کر
قریب بتایا جاتا ہے کہ 30 سال کی عمر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہے، وہیں پر پرورش ہوئی آپ کی۔ پھر اس کے بعد اب کیا معاملہ ہوا، فرعون کے دربار سے کیوں نکلے، وہاں سے کیوں جانا پڑا، ایک لمبی تفصیلی بحث ہے، لمبا واقعہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں رکھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر۔ جی یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کا ادب نہیں کرتے تو ان کا انجام تو خیر وہ فرعون کا جو انجام ہوا وہ تو قرآن سے آپ نے جو ہے بتایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ آپ نے ذکر فرمائی کہ اگر فرعون یہ کہتا کہ یہ بھی حضرت موسیٰ، جیسا کہ حضرت آسیہ وہ فرماتی ہیں کہ فرعون میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، یعنی حضرت موسیٰ یہ جو بچہ ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اگر فرعون اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتے اور پھر بہت ممکن ہو کہ وہ ایمان بھی لاتا اور وہ ڈوب کر مرنے سے محفوظ ہو جاتا، اس کی سلطنت بھی بچ جاتی۔ جی تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انبیاء علیہ، جیسا کہ مثال کے طور پہ بعض جو گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرح بشر کہتے ہیں، بے شک آپ بشر ہیں لیکن بے مثال بشر ہیں، کیونکہ بشریت کا انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن میں بشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا تو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بشر پیارے نبی کے جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے۔ اور اس طرح بالکل کہہ دینا کہ ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح پھرتے تھے، یعنی بالکل پیارے نبی کی عظمت کو گھٹانا، کم کرنا، آپ کے مقام و مرتبے کو کم کرنا، گھٹانا، یہ ایک مسلمانوں کے اندر فرقہ ہے۔ تو وہ لوگ اس واقعے سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ انبیاء کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، تو وہ خبردار ہو جائیں کہ بہت ممکن ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جیسا حشر فرعون کا ہوا ہے ویسا ہی حشر ان کا ہوگا، یعنی وہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو یہاں پر انبیاء کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ ادب، احترام، تعظیم کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کسی نبی، کسی رسول کو کہ وہ نعوذ باللہ اللہ ہیں یا اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کی طرح وہ بھی طاقت رکھتے ہیں، ایسا کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ جو بھی مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے افضل ہے دنیا میں تو وہ اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ ہے۔ کوئی نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے برابر ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ بھی آپ کے اندر اختیارات ہے، طاقت ہے، پاورز ہے، رائٹس ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا پاور دیے ہیں، کتنی طاقت دیے ہیں، کتنے تصرفات دیے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر مخلوق میں، کائنات میں سب سے زیادہ اختیارات، تصرفات اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے ہیں۔ تو یہ مان لینا چاہیے جب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جگہ جگہ نبی کی عظمتوں کو جو ہے گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، اولیاء کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ 2 منٹ وضاحت فرمائیں۔ بے شک بالکل دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو عظمت، جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ہر ایک پر ظاہر ہے، اس سے کسی سے وہ چیز، وہ عظمت کیا ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور سارے انبیاء کی عظمت، فضیلت اپنے مقام پر، حضور پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سردار انبیاء ہے، اور پھر افضل الانبیاء آپ کو کہا گیا ہے، تو سب سے بلند و مقام و مرتبہ آقا علیہ السلام کا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور پھر دیگر مقامات پہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت بیان فرمائی ہے، تو وہاں پر کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ حضور کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرے، مناسب ہی نہیں ہے، بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت امتی ہر آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہمیشہ حضور کی عظمت بیان کرے، نہ کہ یہ کہ حضور کی شان گھٹانے کے لیے، حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے مختلف چیزیں نکال کر لائے، مختلف باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کریں۔ یہ ہرگز کسی امتی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بحیثیت امتی ہر امتی کا فرض ہے کہ اپنے نبی کی شان اور عظمت بیان کریں۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ حضور کی شان کو گھٹانا، حضور کی عظمت کو گھٹانا، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ بڑا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو ہلاکت میں ڈال دے، اور پھر اس کی بڑی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، یہ قوی امکان ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں اور صحیح راستے پر آئیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی جہاں کہیں ہو سکے، جتنی ہو سکے حضور کی عظمت اور تعظیم بیان کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔